ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے سابقہ درس بھی اس موضوع پر ہو رہے ہیں اور آج بھی ہمارے درس کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے قیامت تک اس دنیا کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ آپ کا لایا ہوا دین ہی لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا باعث ہوگا۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران 4 پارہ ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہی یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اس امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور بھلائی کی طرف دعوت دیں۔ ایسے اس امت میں لوگ ہونے چاہیے۔ اب سابقہ امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سابقہ امتوں کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کا معاملہ ہوتا تو اللہ نئے نبی کو بھیج دیتا کہ وہ نبی تشریف لاتے اور پھر آ کر لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے۔ اب چونکہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس وجہ سے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، کسی نئے نبی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب اس امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ اس امت میں لوگ ہونے چاہیے، یعنی انبیاء کے آنے کا سلسلہ تو اب بند ہے۔ نبی تو نہیں آ کر بتائیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے آئے ہیں، اس دین کو آگے چلانے کے لیے، اس کی باتیں آگے لوگوں تک پھیلانے کے لیے اس امت میں سے ہی لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو لہذا اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اس امت کی ہی ذمہ داری ہے کہ یہ امت اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کو آگے پہنچائیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب علماء نے انبیاء کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ علماء جو ہے وہ بتائیں گے لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے، اللہ کا جو مقصد ہے، اللہ کا کسی بھی معاملے کے اندر رہنمائی کا جو مقصد ہے، وہ جو مطلب انبیاء کی جو طریقہ کار کے مطابق ہے، اس کو اب لوگوں تک پہنچانے کے لیے علماء ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو لہذا آپ آیت مبارکہ کے مفہوم کو دیکھیں
حدیث پاک کے مفہوم کو دیکھیں تو نئے نبی کے آنے کا تذکرہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ نئے پیغمبر کو اللہ نہیں بھیجے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو پہلے انبیاء کرتے تھے اب اس امت کے جو لوگ ہیں وہ کریں گے، اور پھر علماء اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جس طرح اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اب میری امت کے جو علماء ہیں یہ وہ کام دعوت و تبلیغ کا اور اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذمہ اب علماء نبھائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ختم نبوت اس کے اوپر پہرا دینے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔